رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے، جس کی مرضی کے بغیر کائنات کا کوئی پتا جنبش نہیں کر سکتا ہے۔ بعدہ ان گنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے شہر مکہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں مدینۃ المنورہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، مدینہ منورہ کو دور جاہلیت میں یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس کے اور بھی نام، اسے اور دوسرے ناموں سے جانا جانے لگا۔ ایک نام تو المدینہ ہے
جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا نام الدار بھی ہے، جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اس نام کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ایک تیسرا نام طابہ ہے، اور طابہ بھی نام اللہ رب العالمین نے ہی رکھا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس مدینہ منورہ کا، اس شہر کا نام طابہ رکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک چوتھا نام طیبہ ہے، اور یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو زمانے جاہلیت میں مدینہ المنورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد المدینہ، الدار، طابہ اور طیبہ کے نام سے یہ شہر جانا جانے لگا، اور زیادہ مشہور المدینہ المنورہ کے نام سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین سے بھی بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر سرزمین مکہ کو تنگ کر دیا، وہاں رہنا آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بہت ہی زیادہ دشوار ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے جس سرزمین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت دی اور حکم دیا، وہی سرزمین ہے مدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مکہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ سے بھی محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور اس بیماری کی زد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ تو ہمارے اندر مدینہ المنورہ کی محبت پیدا کر دے، کا حبنا مکہ او اشد، اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت ہے، ایسے ہی تو مدینہ کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے، او اشد، بلکہ مکہ سے زیادہ، یعنی جتنا ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے دلوں میں محبت تو مدینہ کی ڈال دے، بلکہ او اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت مدینہ کے ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا وصححھا لنا وانقل حماھا الی الجحفہ۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ دعا کی کہ اے اللہ تو ہمارے ناپ تول کے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے، ہمارے سا میں، ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، اور مد 6.25 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ تو یہ ناپنے اور تولنے کا ایک پیمانہ ہے، یہ دونوں پیمانے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں محبت کی دعا کی، وہاں یہاں کی اشیاء میں خیر و برکت کی بھی دعا کی کہ اللہم بارک لنا فی صاعنا ومدنا، اے اللہ تو ہمارے ناپ تول کے پیمانوں میں برکت عطا فرما دے، وصححھا لنا، اور اس سرزمین مدینہ کو، مدینہ المنورہ کو تو ہمارے لیے صحت افزا بنا دے، صحت افزا بنا دے، وانقل حماھا الی الجحفہ، اور اس کی بیماریوں کو، اس میں جو بخار وغیرہ ہے تو جوفہ کی طرف منتقل کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اس سے محبت کرنے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا بھی فرمائی، اور ساتھ ہی اس سرزمین کے لیے خیر و برکت کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اور جس طرح سے مکہ المکرمہ یہ حرمت والا شہر ہے، اسی طرح سے مدینہ منورہ بھی حرمت والا شہر ہے، مدینہ بھی حرمت کا شہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی، اہل مکہ کے لیے، وہاں میں خیر و برکت کے لیے، وہاں کے باشندوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، اور میں مدینہ کو حرمت والا شہر قرار دیتا ہوں، کما حرم ابراہیم مکہ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مکہ۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس مکہ مدینہ والوں کے لیے ان کے ناپ تول کے پیمانوں میں، سا میں، مد میں خیر و برکت کی دعا کی ہے، کتنا؟ اس کا دوگنا جتنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے خیر و برکت کی جو دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مکہ، اس کے دوگنا خیر و برکت کی دعا میں نے کی ہے جتنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کی، اس کے الفاظ یہ ہیں اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکہ من البرکہ، کہ اے اللہ مکہ میں جو خیر و برکت ہے، مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے جو خیر و برکت کی تجھ سے دعا کی ہے، اس برکت کی دگنا مدینہ کے اندر تو خیر و برکت عطا فرما دے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں رہائش رکھنے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہاں سکونت اختیار کرنے کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر ان کو علم ہوتا، لا یدعها احد رغبۃ عنها الا ابدل اللہ فیہا من هو خیر منہ، کوئی شخص مدینہ کو چھوڑ رہا ہے، مدینہ سے نکل جا رہا ہے اس سے بے رغبتی کی وجہ سے، اس سے اسے محبت نہیں، اس سے اکتا رہا ہے، اس سے بے رغبتی ہے اس کے اندر، اس وجہ سے وہ مدینہ کو اگر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی جگہ پہ اس سے بہتر بندے کو اس جگہ پر لا کے بسا دے گا۔ گویا کہ جو وہاں سے بے رغبتی کی وجہ سے نکل رہا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ آدمی نہیں ہے، بلکہ جانے والے کی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر آدمی کو اللہ رب العالمین وہاں لا کر کے بسا دے گا۔ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو شخص سرزمین مدینہ کے اندر، مدینہ کے اندر جو شخص تنگی میں، پریشانی میں، مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے، یعنی کسی بھی طرح کی پریشانی وہاں آئے، کسی بھی طرح کی پریشانی اور آزمائش میں کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے لیکن وہاں سے بھاگتا نہیں ہے، وہاں سے نکلتا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں کنت لہ شفیعا، کہ او شہیدا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، ایسے بندے کے لیے جو مدینہ میں تنگحالی کے دور میں وہاں وہ قیام کرتا ہے، پریشانی کے ایام میں وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے میں قیامت کے دن ایک تو شفاعت کروں گا اور شہیدن، اور اس کے لیے میں گواہی دینے والا ہوں گا۔ تو سرزمین مکہ کے اندر رہائش اختیار کرنے کی بڑی فضیلت اور اس کا بڑا اونچا مقام ہے، بلکہ مدینہ منورہ میں اگر موت آ جائے، اس جگہ اگر موت آ جائے تو اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیفعل، جو شخص مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھے تو وہ ایسا کرے۔ تو موت اپنے بس میں تو ہے نہیں،
کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ تو معلوم نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھے کہ مدینہ میں اس کی وفات ہو فلیفعل، تو وہ ایسا کرے۔ حاضرین گرامی، یہ تو حقیقت میں کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن عام طور سے آدمی جس جگہ رہتا ہے، جس جگہ سکونت اختیار کرتا ہے، امید یہی ہوتی ہے کہ اسی جگہ ہی دار فانی سے یہ رخصت ہوگا، اس لیے وہ کوشش کرے وہاں قیام کرنے کی، وہاں رہنے کی، اور کوشش کرے گا تو وہیں رہے گا تو بہت ہی زیادہ امکان ہے کہ وہیں وفات بھی ہو جائے۔ اس لیے جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے تو کہ وہیں وفات پائے فلیفعل، تو وہ ایسا کرے۔ فإنی اشفع لمن یموت بها، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فإنی اشفع لمن یموت بها، کیونکہ قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے میں شفاعت کروں گا جس کی وفات وہاں ہوگی، جس کی وفات وہاں ہوگی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں یہ دعا کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی توفیق عطا فرما دے کہ تیرے راستے میں میری شہادت ہو جائے، اور وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت تیرے رسول کی سرزمین میں آئے، میری موت، مجھے موت جو آئے تیرے رسول کی زمین یعنی مدینہ منورہ میں آئے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ بھی اس بات کی خواہش رکھیں اور اس کی دعا کریں کہ کیونکہ ایسے شخص کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بتائے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، سفارش کریں گے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے شفاعت کریں گے اس کے لیے تو کامیابی قدم بوسی کرے گی۔ اسی طرح مدینہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ان الاسلام قد بدأ غریبا وسيعود كما بدأ وان الایمان لیرز الى المدینة كما ترز الحیۃ الى جحرها۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے۔ اسلام کی جب ابتدا ہوئی ہے تو اسلام یہ اجنبی تھا، لوگ پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، یعنی مکہ اور مدینہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بالکل یہ اجنبی تھا۔ اور مکہ اور اس کے بعد مدینہ سے پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ تو اجنبیت کی حالت میں یہ اسلام شروع ہوا تھا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور یہ ایسے ہی اجنبیت کی حالت میں پھر اجنبی ہو جائے گا، جیسے تھا ویسے پھر اجنبی ہو جائے گا، پھر اس کے لوگ ماننے والے نہیں رہ جائیں گے، اس پر عمل کرنے والے نہیں رہ جائیں گے۔ ایسے پھر ایک وقت آئے گا کہ بالکل اسلام اجنبی ہو کر رہ جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْإِيمَانَ لَيَعْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَعْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، اور ایمان مدینہ میں ایسے ہی سپر کے آ جائے گا۔ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ اور بھی روایتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ بین المسجدین، دونوں مسجدوں کے درمیان، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان، تو مکہ اور مدینہ کے اندر، مکہ بھی اس میں شامل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی مدینہ کے اندر ایمان سپر کے آ جائے گا۔ کیسے؟ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، جیسے سانپ جب کوئی آفت دیکھتا ہے، اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو سانپ بل کے اندر، اپنے بل کے اندر، سوراخ کے اندر سمڑ کے چلا جاتا ہے، پھر اس کا تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے سانپ جب کوئی خوف محسوس کرتا ہے، کوئی ڈر اپنے لیے محسوس کرتا ہے تو اپنے بل کے اندر سپڑ کے چلا جاتا ہے، ایسے مومنین جو مسلمان ہوں گے، اسلام کے ماننے والے ہوں گے، ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ اپنے اسلام کو جب فتنے میں دیکھیں گے کہ تو فتنے سے بچنے کے لیے، اپنے اسلام اور ایمان کو بچانے کے لوگ مدینہ کی طرف اور مکہ کی طرف کوچ کر جائیں گے، وہاں لوگ سمٹ کر آ جائیں گے، گویا کہ ان دو جگہوں کے علاوہ اور آپ کو اسلام کے ماننے والے ہی نہیں رہ جائیں گے۔
اللہ کے رسول نے تشبیہ دی ایسے ہی سمٹ کے آ جائیں گے, ایسے ہی ایمان آ جائے گا, ایمان والے سب آ جائیں گے جیسے سانپ اپنے بل کے اندر سمٹ کے آ جاتا ہے. تو اور حاضرین گرامی, مدینہ منورہ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جو لوگ خراب قسم کے ہوں گے, کافر رہیں گے, جو منافق پہنچ جائیں گے, ایسے لوگوں کو مدینہ کبھی برداشت نہیں کرے گا. ایسے لوگوں کو چھانٹ کے نکال کے وہ پھینک دے گا. اس سرزمین میں ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امرت بقریۃ تأکل القرى, مجھے ایسی سرزمین اور ایسی بستی میں ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو بستی تمام بستیوں کو کھا جائے گی. یعنی وہیں سے اسلامی فوجیں نکلیں گی اور تمام دوسری بستیوں کو فتح کریں گی. یقولون یثرب, لوگ اسے یثرب کہتے ہیں, یعنی مدینہ کی طرف اشارہ کیا کہ یثرب کی طرف, جسے لوگ یثرب کہہ رہے ہیں, یعنی مدینہ کی طرف میں مجھے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہی المدینہ تنفر الناس کما یلفی الکیر خبط الحدیث, وہ گندے لوگوں کو, برے لوگوں کو, اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو ایسے ہی وہاں سے دور بھگا دے گی. ایسے لوگوں سے مدینہ منورہ, ایسے لوگوں سے صاف ستھرا اپنے آپ کو وہ شہر کر لے گا جیسے کہ لوہار کی بھٹی لوہے پر لگے ہوئے زنگ کو دور کر دیتی ہے. آپ لوہے پر زنگ لگا ہوا ہے, زنگ آلود لوہا ہے, اس کو جب بھٹی میں تپاتے ہیں, جب لوہار تپاتا ہے, جب خوب گرم ہو جاتا ہے تو کتنا بھی کچرا اس پہ کیوں نہ ہو, سب کچرا بالکل صاف ہو جاتا ہے, بالکل صاف شفاف وہ لوہا ہو جاتا ہے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سرزمین برے لوگوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے گی. اور اسی طرح سے اس سرزمین میں طاعون بھی نہیں پھیلے گا. اور دجال جو بہت ہی قرب قیامت میں, قیامت سے پہلے بہت ہی بڑا فتنہ ہے, اس فتین سے بھی اللہ رب العالمین نے سرزمین مدینہ کو اور سرزمین مکہ کو محفوظ رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ, یعنی پوری دنیا میں کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں دجال نہ پہنچ جائے. دجال کسی بھی سرزمین کو مستثنی نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ اور کوئی بھی ایسی سرزمین نہیں ہے, کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں دجال نہ پہنچ جائے الا مکہ والمدینہ, سوائے مکہ اور مدینہ سے. لیس لہ من نقابها نقب الا علیہ الملائکۃ صافین یحرسونہا, اور مکہ اور مدینہ کے جتنے بھی دروازے ہوں گے, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دجال آئے گا, لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا, عجیب عجیب طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرے گا, حالات بہت سے خراب ہوں گے. لیکن اللہ رب العالمین ان دونوں جگہوں کو اس طرح سے حفاظت کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دروازہ اور کوئی بھی راستہ ان دونوں جگہوں کی طرف جانے والا ہوگا تو اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے مقرر ہوں گے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر راستے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہوں گے, اور وہ فرشتے سب باندھے ہوئے ہوں گے, یحرسونہا, لوگوں کی حفاظت کریں گے. یعنی وہاں پھر مومنوں تک نہیں پہنچ پائے گا. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیکن اگر کچھ لوگ مدینہ میں منافق قسم کے ہوں اور ان کے دل میں کفر چھپائے ہوں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم ترجف المدینۃ باہلھا 3 رجفات, پھر مدینہ کیا کرے گا, مدینۃ المنورہ میں 3 مرتبہ زور سے زلزلہ آ جائے گا. 3 مرتبہ اس وقت زور سے اپنے آپ کو وہ شہر ہلا دے گا, اور ایک بار نہیں 3 بار اتنا زور کا جھٹکا دے گا کہ فیخرج اللہ کل کافر و منافق. اللہ رب العالمین اس زلزلے کے ذریعہ, اللہ رب العالمین اس عذاب کے ذریعہ, اس جھٹکے کے ذریعہ ہر منافق اور ہر کافر کو وہاں سے نکال پھینک دے گا. تو یہ مدینۃ المنورہ ہے جو بڑا ہی پاکیزہ شہر ہے, بہت ہی محترم شہر ہے, وہ کسی بھی منافق اور کسی کافر کو برداشت کرنے والا نہیں ہے. دجال کے فتنے سے وہاں کے رہنے والے لوگ محفوظ رہیں گے. یہی نہیں بلکہ
اگر اہل مدینہ کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی غلط نیت کے ساتھ، کسی کی نیت غلط ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے، من اراد اہل المدینہ بسوء اذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ، مدینہ کے باشندوں کے ساتھ، وہاں رہنے والے مومنوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، برائی کرنا چاہتا ہے، تو عذابہ اللہ، اسے اللہ رب العالمین پگھلا دے گا، آگ میں ایسے شخص کو پگھلا دے گا، کما یذوب الملح فی الماء، جیسے نمک ہے، نمک پانی میں ڈال دیا جائے پگھل جاتا ہے، پھر اس نمک کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کو آپ الگ نہیں کر پائیں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص غلط نیت رکھتا ہے اہل مدینہ کے ساتھ، مدینہ والوں کے ساتھ، مدینہ میں رہنے والے مومنین کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین کا ایسا عذاب آئے گا، اور اللہ رب العالمین اس طرح سے ان کو پگھلا دے گا کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی، مدینہ میں سب سے اہم جگہ ایک مسجد نبوی، مدینہ کے اندر، مدینۃ المنورہ کے اندر ایک عظیم جگہ یہ مسجد نبوی ہے، جس کی بنیاد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی ہے، اور اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ اس کی تعمیر کی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کے علاوہ، مسجد حرام کے علاوہ اور جتنی مسجدیں ہیں، اور مسجدوں کے مقابلے میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اور مسجدوں میں آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا جو ثواب ملے گا اس سے 1000 گنا زیادہ ثواب اس مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ملے گا۔ اور یہ مسجد نبوی ان 3 مساجد میں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے جو ہے سفر نہیں کیا جا سکتا ہے 3 مسجدوں کے علاوہ۔ وہ کون ہے؟ المسجد الحرام، مسجد حرام ہے، یعنی خانہ کعبہ، اور والمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی، ومسجد ھذا، اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ تو ایک عظیم جگہ مدینہ المنورہ کے اندر یہ مسجد نبوی ہے، جس کی تعمیر خود اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کی، اور اس میں بہت زیادہ نماز پڑھنے کا 1000 گنا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ مدینہ المنورہ کی چند فضیلتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام کہی ہوئی باتوں پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔